بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا محبوب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا تعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ میرے واجب القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا تھوڑا سا حصہ جس کی تفسیر باقی رہتی تھی وہ آپ کے سامنے آپ کی گوش گزار کرنی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات زبان پہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ میرے واجب القدر سواء علیہم، خالق کائنات نے فرمایا برابر ہے ان کے لیے۔ سواء استواء یہ ہم معنی ہیں۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب برابر ہے ان کے لیے، تیرے لیے برابر نہیں۔ بڑا محبت والا پیغام ہے۔ جو لوگوں کو دین کی تبلیغ دیتے ہیں ان کے لیے بڑا ہی خالق کائنات کی طرف سے بڑا محبتانہ پیغام ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا اے محبوب یہ برابر ہے ان کے لیے، تیرے لیے برابر نہیں۔ کس وجہ سے؟ ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا یہ ایک برابر ہے، ان کے دل پر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اے محبوب تو جو تبلیغ دیتا ہے، تو جو دین کی تبلیغ دیتا ہے، کلمے کی تبلیغ دیتا ہے، اس کا اجر اے محبوب تجھے ضرور ملے گا۔ ان کے لیے کوئی اجر نہیں، ان کے دل پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں، لیکن اے محبوب آپ کا یہ تبلیغ دینا، ان کو دین کی طرف بلانا، اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا۔ جیسے ایک قابل طبیب جو ہے وہ مرتے ہوئے آدمی کو مرتے دم تک اس کو دوا ضرور دیتا ہے، اگرچہ اس نے نہیں بچنا لیکن اس کے باوجود اس کو دوا ضرور دیتا ہے، دوا دارو ضرور کرتا ہے، اور اس دوا دارو کے بدلے میں فیس بھی لیتا ہے اور اس کی دوا کی جو رقم ہے وہ بھی وصول کرتا ہے، اگرچہ اس مریض نے بچنا ہے یا نہیں بچنا۔ ٹھیک اسی طرح سے دین کی تبلیغ دینے سے اے محبوب آپ کا اجر و ثواب، آپ کا مقام جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کا یہ دین تبلیغ دینا یہ رائگاں نہیں، یہ فضول نہیں جا رہا، ان کے لیے برابر ہے، آپ کے لیے برابر نہیں، آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اسی وجہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری امت ان کافروں کو بھی دین تبلیغ کی دعوت دی جن کا کفر پر مرنا جو ہے وہ یقینی تھا۔ ابو جہل کو جب بھی ملتے میرے محبوب فرماتے کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔ جب بھی ملاقات ہوتی، جس کافر سے بھی ملاقات ہوتی، اگرچہ اس کا کفر پر مرنا یقینی ہوتا لیکن اس کے باوجود ساری حیات مقدسہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کافروں کو بھی دین تبلیغ کی دعوت دی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، جنہوں نے کفر کیا یہ برابر ہے ان کے لیے، تیرے لیے برابر نہیں۔ آپ کو آپ کے اس تبلیغ کا اجر جو ہے وہ ہر حالت میں ملے گا۔
اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، میرے واجب القدر، ڈرانا یا نہ ڈرانا۔ اس میں ایک نکتہ سمجھا دوں، اللہ کا نبی جو ہے وہ نذیر بھی ہے اور بشیر بھی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت جو ہے صفاتی ناموں میں سے نذیر یعنی ڈرانے والا، بشیر یعنی خوشخبری دینے والا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نذیر بھی ہیں اور بشیر بھی ہیں، لیکن یہاں صرف نذیر کا، ڈرانے کا ذکر ہوا، خوشخبری کا ذکر نہیں ہوا، اس وجہ سے کہ ڈرانا پہلے ہوتا ہے۔ اگر دل میں ڈر بیٹھے گا تو اگلے بندے کا احترام بھی ہوگا، جب ڈر ہی دل میں نہیں تو پھر احترام کہاں سے آیا؟ لہٰذا ڈرانا پہلے ہے، خوشخبری بعد میں۔ جو ڈر گیا خوشخبری اس کے لیے ہے، جنت کی بشارت اس کے لیے ہے، جنت کی تمام تر انعامات اس کے لیے ہیں جو ڈر گیا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی جو ہیں وہ ڈرانے والے بھی ہیں اور خوشخبری دینے والے بھی ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، ان کے دل پر اثر نہیں ہوگا۔ آخر میں فرمایا لا یؤمنون، کہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ میرے واجب القدر، صوفیہ اکرام بڑا ہی ایک نکتہ محبت والا یہاں پہ لکھتے ہیں۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ عالم میثاق میں، عالم اس میثاق میں سب حضرت آدم نے، تمام آدم نے، تمام ہر حضرت انسان نے بلا کہہ کے وعدہ کیا۔ قالو بلا، بلا کہہ کے وعدہ کیا، کیوں نہیں مولا تو ہمارا رب ہے۔ لیکن جب عالم دنیا میں آئے تو یہاں دنیا میں آ کے اپنے دل کو، جب روح کو دل کا قیدی کر لیا، کیونکہ روح جو ہے یہ نفیس چیز ہے، دل کے اندر جو روح ہے یہ نفیس چیز ہے، بالکل صاف ستھری اور پاکیزہ ہے۔ جب دل کے اندر اس کو قید کر لیا تو پھر جب دنیا میں تو آیا، تیری حقیقت یہ تھی کہ تو نے ایک وعدہ کیا تھا عالم میثاق میں، دنیا میں آ کے تو نے اس روح کو اور اس دل کو بالکل گندا کر لیا، اتنا گندا کر لیا کہ اب صفائی کا کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا۔ گناہ صبح و شام، رات دن گناہ میں گزرتا گیا، ایک گناہ کیا، اس کے بعد دوسرا کیا، اس کے بعد تیسرا کیا، پھر چوتھا کیا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ رنگ کا دبا، سیاہ رنگ کا نشان پڑ جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو توفیق دے وہ توبہ کر لے تو وہ جو سیاہ رنگ کا دبا جو ہے، جو نشان ہے، وہ دھل جاتا ہے، اس کا دل پھر سے صاف ہو جاتا ہے۔ تو جو انسان توبہ کی عادت ڈالتا رہے، اب اس آیہ مقدسہ میں صرف یہ نہیں کہ کافرین کے لیے ہی خاص ہے، قرآن کا ہر حرف جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بھی، مومنین کے لیے بھی ہدایت کا سرچشمہ ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ ہم نے بھی سوچنا ہے کہ اس قرآن کی اس آیہ مقدسہ سے ہمیں کیا اسباق ملے ہیں۔ تو میرے واجب القدر، خالق کائنات نے فرمایا وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے برابر ہے، جتنی مرضی ان کو آپ تبلیغ کرتے رہیں۔ تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے، کس جگہ پہ کھڑے ہیں، آیا قرآن کی تلاوت کا اثر ہمارے دل پہ ہے یا نہیں؟ اگر تو قرآن کی تلاوت کا اثر ہمارے دل پہ موجود ہے، ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، تو پھر مبارک ہو، پھر مبارک ہو ہمیں کہ ہم کافرین میں سے نہیں، ہم منافقین میں سے نہیں، ہم اس آیہ مقدسہ کے ضمن میں نہیں آتے۔ لیکن اگر قرآن حدیث ہمارے سامنے تلاوت کی جائے، اس کے باوجود ہمارے دل پر کوئی اثر نہ ہو، تو خالق کائنات نے فرمایا سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کے سامنے جیسے مرضی تبلیغ کریں، ان کے لیے برابر ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، آیا کہ ہمارا دل جو ہے قرآن کے احکامات کو قبول کرتا ہے، یا صرف ہم نے کانوں سے سننا اور اس پہ عمل نہیں کرنا، اس چیز کا عہد کیا ہے، ہم نے آج یہ سوچنا ہے۔ تو میرے واجب القدر، سب سے بہتر عمل یہ ہے، صوفیہ کرام فرماتے ہیں
کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دل پر قرآن و حدیث کا اثر ہو، فرمان مصطفیٰ کا اثر ہو، تو پھر اپنے دل کو پہلے صاف کر، اپنے دل کو ہر گناہ سے صاف کر، بغض و عناد، عداوت، ہر چیز جو ہے، شیطان، نفس، ہر چیز سے اس دل کو پاک کر لے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن اور حدیث، فرمان مصطفیٰ کا تیرے دل پہ اثر ہوگا۔ تو میرے واجب القدر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ نبوت میں بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام بھی تشریف فرما ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں، جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ دروازے کی طرف دیکھے۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے جب دروازے کی طرف دیکھا تو ایک ضعیف العمر بزرگ اندر تشریف لائے، اعضائے وضو جو ہیں ان کے چمک رہے تھے، اور ان کے بائیں ہاتھ میں ان کا جوتا تھا۔ دوسرا دن ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو دروازے کی طرف دیکھے۔ ہم نے پھر دیکھا وہی بابا جی، وہی بزرگ جو ہیں، ویسے ہی جوتا ہاتھ میں پکڑا ہوا اور اندر تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ تیسرا دن ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو وہ دروازے کی طرف دیکھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ جب دیکھا، تیسرے دن ہم نے جب دیکھا، وہی بزرگ ویسے ہی تشریف لا رہے ہیں، تو میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، ایک نیت ہوئی، اچھے کام کی نیت جو ہے وہ بھی اچھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں ایک خیال اٹھا کہ دیکھوں صحیح کون سا عمل ہے ان بزرگ کا، کون سا عمل ایسا ہے جس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ اس بابا جی کو دیکھ لے، اس بزرگ کو دیکھ لے۔ تو آپ نے بابا جی سے جا کے عرض کیا کہ میرا اپنے ابا جان کے ساتھ تھوڑا سا تنازع بن گیا، تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی، میں 3 دن آپ کی طرف رکنا چاہتا ہوں، 3 دن آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی پریشانی نہیں، آپ آ جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تمنا یہ تھی کہ عمل کون سا ہے ایسا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اور اس کے نبی کو اتنا پسند ہے کہ جنتی شخص ان کو کہا گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں چلا گیا، انہوں نے رات ہوئی، میرا بستر بچھا دیا، میں کپڑا منہ پہ اوڑھ کے صرف ان کو دکھاوا یہ کر رہا ہوں کہ میں سو گیا، لیکن در حقیقت میں جاگ رہا تھا اور ان کے اس عمل کی تلاش میں تھا کہ کون سا عمل کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ معمول کے مطابق ساری رات وہ سوتے رہے، عمل صرف اتنا کیا جو میری نظر میں آیا، عمل صرف اتنا کیا کہ جب بھی کروٹ بدلتے تو اپنے اللہ کو یاد کرتے، جب بھی کروٹ بدلتے اپنے رب کو یاد کرتے۔ بس ساری رات میں نے یہ عمل دیکھا۔ دوسرا دن گزرا، دوسری رات گزری، کوئی عمل ایسا سامنے نہیں آیا، صرف اتنا کہ جب بھی کروٹ بدلے اپنے رب کو یاد کرتے۔ جب تیسرا دن ہوا، صبح ناشتے میں بیٹھے تو میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی کہ میرا اپنے ابا جان کے ساتھ کوئی تنازع نہیں تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدسہ سے یہ نکلا کہ جس نے جنتی شخص دیکھنا ہو وہ اس بزرگ کو دیکھ لے۔ اس تمنا، اس آرزو کے ساتھ میں 3 دن آپ کے پاس رہا ہوں کہ دیکھوں صحیح کون سا عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے آنے کی وجہ سے میں نے کوئی ایسا عمل جو ہے اس کو رد بھی نہیں کیا، اس کو چھوڑا بھی نہیں، معمول کے مطابق یہی عمل میں ساری زندگی سے کرتا آ رہا ہوں۔ لیکن اے عبداللہ ابن عمر، ایک عمل ایسا ہے جس کو آپ دیکھ نہیں سکے اور نہ ہی دیکھ سکو گے۔ ایک عمل ایسا ہے، وہ یہ ہے کہ میرے سینے کے اندر جو دل موجود ہے اس میں کسی مومن کا بغض موجود نہیں۔ میرے سینے کے اندر جو دل موجود ہے اس میں کسی مومن بندے کا بغض موجود نہیں ہے۔ تو میرے واجب القدر ذرا غور کیجئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی کہ جس نے جنتی نوجوان کو دیکھنا ہو وہ اس بابا جی کو دیکھ لیں، اور ان کا نیک عمل کیا تھا کہ میرے دل میں کسی مومن کا بغض موجود نہیں ہے۔ ذرا ہم نے بھی غور کرنا ہے کہ ہم عمر کے کس حصے میں موجود ہیں۔ اگر ہم نے 30 سال گزار لیے، 40 سال گزار لیے تو آگے 40 سال تو نہیں، اگر ہم نے 20 سال گزار لیے تو آگے 20 سال نہیں،
یہ ہمیں یقین نہیں کہ جو سانس ہم نے اندر کھینچا ہے وہ باہر آئے گا بھی نہیں. موت جو ہے وہ راستہ میں کھڑی ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. ہم نے اب یہ سوچنا ہے کہ کیا ہمارا دل جو ہے وہ بالکل صاف ہے، یا ہمارا دل گناہوں کی وجہ سے یہ اجڑا ہوا ہے، گندا ہوا ہے، غلیظ ہو چکا ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے. خالق کائنات نے فرمایا جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں. آگے اگلی آیا مقدسہ میں خالق کائنات نے اس چیز کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دل پر مہریں ہو چکی ہیں. جیسے گورنمنٹ کے کاغذ پر مہر ہو جائے نا تو پھر کوئی بھی دیکھنے والا، کوئی بھی سوچنے والا اس کو جب دیکھتا ہے، اس مہر کو دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مہر لگ چکی ہے، اب اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا. تو جس کے دل پر خالق کائنات نے مہر کر دی ہو، ہم نے یہ دعا کرنی ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں کہ اس مہر لگنے سے پہلے ہم نے توبہ کرنی ہے. اگر مہر لگ گئی تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پھر یہ تیرا کلمہ، یہ تیری نماز، یہ تیری زکوٰۃ، یہ تیرے نیک اعمال جو ہیں یہ سب کے سب رائے نہ جائیں گے. تو میرے واجب القدر اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنی آنکھیں کھول لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات چند معروضات، چند ملفوظات اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.